آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ اختلافات کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کیا جائے۔ اور یوکرین میں ایک سے زیادہ محاذوں پر اس وقت گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر برادر ملک کویت کے 61ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شریک ہے، جس کے بعد ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں ایک ماڈرن ملک کی علامتیں نمودار ہونا شروع ہوئی تھیں، اور یہ شرکت دونوں ملکوں کی قیادتوں کے اس اصرار کی عکاس ہے کہ اسے اعلیٰ ترین سطحوں تک لے جایا جائے اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کریں۔ برادر ملک کویت میں قطر کے سفیر جناب علی بن عبداللہ المحمود نے کویت کے قومی دن اور اس کے یوم آزادی کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ دونوں مناسبتیں قطر کی مسلح افواج کے اس قابل فخر اور قابل اعتزاز کردار کو یاد کرنے کا موقع ہیں جو اس نے کویت کی آزادی کے معرکے میں ادا کیا تھا، اور یہ کردار خلیجی یگانگت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسی طرح قطر میں کویت کے سفیر جناب حفیظ محمد العجمی نے کہا ہے کہ کویت کا 61واں یوم استقلال و آزادی اور 31واں یوم تحریر و آزادی وطن کے ساتھ تعلق کے جذبے کو فروغ دینے اور اس کی وفاداری کے عہد کی تجدید کا موقع ہے۔ کویتی سفیر نے مزید کہا ہے کہ یہ دونوں مناسبتیں کویت اور قطر کے گہرے تعلقات کی مضبوطی پر زور دیتی ہیں، جبکہ ان تعلقات کی جڑیں تمام تر سطحوں پر بہت گہرائی تک گئی ہوئی ہیں۔ اب روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف چھیڑی گئی جنگ کی طرف آتے ہیں، اور اس میں پہلے قطر کے اس مستقل موقف کا ذکر کرتے ہیں کہ بحرانوں کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کیا جائے۔ قطر نے بہت واضح انداز میں اپنے اس موقف کا اظہار کر دیا ہے، اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کی جانب سے وصول کی گئی ٹیلی فون کال میں اس موقف کا اظہار اس اپیل کی شکل میں بھی کیا تھا کہ تمام فریق ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں اور آپس کے اختلافات کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کریں، اور پھر تمام بین الاقوامی تنازعوں کا پرامن ذریعوں سے ہی تصفیہ کیا جانا چاہیے۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہہ دیا تھا کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جو شدت میں مزید اضافہ کر دے، اور بہت ضروری ہے کہ سول باشندوں کی انسانی حالت کو انتہائی حد تک اولین اہمیت دی جائے اور ان کی سلامتی کی ضمانت دی جائے۔ اختلافات کو ڈائیلاگ، تعمیری بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کرنے کے لیے قطر کی کوششوں میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے وفاقی روس کے وزیر خارجہ جناب سرگی لیوروو اور یوکرین کے وزیر خارجہ
جناب ڈومیٹرو کولیدا کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے اور ان دونوں رابطوں میں روس اور یوکرین کے درمیان قائم بحران کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ان دونوں رابطوں میں موجودہ شدت میں اضافے اور اس کے اثرات پر قطر کی تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ ضبط و تحمل سے کام لیں، آپس کے اختلافات کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کریں اور بین الاقوامی تنازعوں کا پرامن ذریعوں سے ہی تصفیہ کیا جائے اور ایسا کوئی بھی اقدام نہ کیا جائے جو شدت میں مزید اضافہ کا باعث بنے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سول باشندوں کی سلامتی کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے قطر کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے راسخ اصولوں کی پابندی کی جائے۔ ان میں چارٹر کے بموجب یہ پابندی بھی شامل ہے کہ تنازعوں کا تصفیہ پرامن وسائل کے ذریعے ہی کیا جائے، طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دی جائے اور نہ ہی طاقت استعمال کی جائے، اور ملکوں کی خود مختاری و بالادستی اور ان کی علاقائی سلامتی کا مکمل احترام کیا جائے۔ یہاں دوحہ میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے ملک میں یوکرین کے سفیر جناب آندرے کورمینکو نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اب روس یوکرین جنگ کی میدانی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فورسز نے کییو کے نواح میں واقع گوسٹومل کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے۔ دارالحکومت کییو کے قریب کا فضائی علاقہ بھی ان فورسز کے قبضے میں آ گیا ہے اور وہاں چھاتہ بردار فوجی اتار دیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ روسی فوجیں دارالحکومت کییو کی مغرب کی جانب سے الگ تھلگ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی روسی فوج مشرق کی جانب سے روس سے اور مغرب کی جانب سے کریمیا سے آگے آتے ہوئے بحر آزوف پر واقع ماریوبل کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شہر ایون کیو کے قریب واقع ایک چھوٹے پل کو تباہ کر دیا ہے تاکہ روسی فوجوں کی دارالحکومت کییو کی طرف پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ یہ شہر اب دفاعی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں کی انتظامیہ نے شہریوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور پناہ گاہوں میں ہی رہیں۔ اس اثناء میں علیحدگی پسند فورسز یوکرین کے مشرقی حصے میں روسی فوجوں کی مدد سے یوکرینی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے دوبارہ میزائل حملے شروع کر دیے ہیں اور ان کے ملک کی فورسز نے بیشتر اطراف میں ان کی پیش قدمی روک دی ہے۔ ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروو نے آج اعلان کیا ہے کہ روس یوکرینی عوام کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے جسے پوری آزادی سے حق خود ارادیت حاصل ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو نہتہ کر دینے کے لیے کام کرے گا اور جیسے ہی یوکرینی فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے تو روس کییو کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ایک اور قابل توجہ امپروومنٹ میں آج کرملن نے اعلان کر دیا ہے کہ اس نے یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی کا یہ بیان دیکھا ہے کہ وہ یوکرین کی غیر جانبداری پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرملن نے کہا ہے کہ یہ ایک مثبت موقف اس کی اسٹڈی کی جائے گی۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے اس بیان کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدم مثبت راستے کی طرف ایک موومنٹ ہے، لیکن انہوں نے مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف جنگ کے اعلان نے دنیا بھر میں ہزاروں باشندوں کو سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ یوکرین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ یورپ کے متعدد دارالحکومتوں اور شہروں میں
ان احتجاجی مظاہرین نے یوکرین کے جھنڈے اور ایسے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی مذمت کی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس جنگ نے عالمی سطح پر وسیع تر اندیشوں کو بھی پیدا کر دیا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اب واشنگٹن چلتے ہیں، جہاں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ روس کے خلاف اختیار کی گئی اقتصادی اور مالیاتی تدابیر اب تک کی سب سے بڑی تدابیر ہیں، لیکن انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان امریکی پابندیوں کے فعال ہونے کی ایویلیویشن میں کچھ وقت لگے گا، جبکہ ان پابندیوں میں روس کے انرجی کے بنیادی شعبے کو نہیں چھیڑا گیا۔ امریکی سراغ رسانی کی سطح پر اخبار نیو یارک ٹائمز نے اہلکاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ واشنگٹن نے چین کے ساتھ سراغ رسانی کی کچھ معلومات شیئر کی ہیں تاکہ اسے جنگ سے بچنے میں مدد دینے کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ امریکہ نے پیکنگ کو سراغ رسانی کی معلومات دی تھیں، وہ یہ تھیں کہ یوکرین کے قریب روسی فوجوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اور واشنگٹن کو یہ پتہ چلا ہے کہ پیکنگ نے پھر یہ معلومات ماسکو پہنچا دی تھیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج دوحہ میں جمہوریہ سیرالیون کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر ڈیوڈ جان فرانسس نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ اب استنبول چلتے ہیں، جہاں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور ترکی کے وزیر قومی دفاع جناب خلوصی اکار نے QTS 92 الشمال نامی تربیتی بحری جہاز لانچ کر دیا ہے۔ برادر ملک جمہوریہ ترکی کے شہر استنبول میں بحری جہاز تیار کرنے کے انادول نامی حوض میں یہ بحری جہاز قطر کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ الشمال نامی یہ تربیتی بحری جہاز دنیا میں سب سے بڑا تربیتی بحری جہاز کہلاتا ہے، اور یہ قطر کی امیری بحریہ کے لیے تربیت اور ٹریننگ کے شعبے میں بہت اہم اضافہ ہوگا کہ اس میں ٹریننگ کے جدید ترین اور نہایت بہترین وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ اختلافات کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کیا جائے، اور یوکرین میں ایک سے زیادہ محاذوں پر اس وقت گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن